أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. بے شک وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب ان پر اچانک قیامت آ پہنچے گی تو کہیں گے ہائے افسوس، ہم نے اس بارے میں کوتاہی کی، اور وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پیٹھ پر اٹھائے ہوں گے. سن لو کیسا برا بوجھ ہے جو وہ اٹھا رہے ہیں. یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو قیامت اور اللہ سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں. جب قیامت اچانک آ جائے گی تو وہ شدید پشیمانی اور حسرت کا اظہار کریں گے کہ انہوں نے دنیا میں نیکیوں کو چھوڑ دیا اور برے اعمال میں مشغول رہے. لیکن اس وقت ان کا افسوس کسی کام نہیں آئے گا، کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہوگا. ان کے گناہ ان پر ایک بھاری بوجھ کی مانند ہوں گے جو ان کے انجام کو مزید بدتر بنا دے گا. اور دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے، اور بے شک آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. کیا تم سمجھتے نہیں؟ سورہ نام آیت 32. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے، اور بے شک آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. کیا تم سمجھتے نہیں؟ اللہ تعالیٰ اس آیت میں دنیا کی حقیقت کو واضح فرما رہے ہیں کہ زندگی اصل حقیقت نہیں بلکہ ایک عارضی کھیل تماشا ہے. حقیقی زندگی آخرت کی ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی. دنیاوی لذتیں اور مشغولیات وقتی ہیں، جبکہ آخرت میں نیکوکاروں کے لیے دائمی نعمتیں ہیں. اس آیت میں عقل والوں کو نصیحت دی جا رہی ہے کہ وہ آخرت کی تیاری کریں. سورہ نام آیت 33. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. بے شک ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں وہ تمہیں رنج پہنچاتا ہے، لیکن در حقیقت یہ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم لوگ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ کفار کا انکار در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا انکار نہیں بلکہ وہ اللہ کی آیات اور اس کے دین کا انکار کر رہے ہیں. قریش کے کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین مانتے تھے، لیکن ضد اور حسد کی بنا پر اسلام قبول کرنے سے انکار کرتے تھے. سورہ نام آیت 34. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ
جاءك من نبأ المرسلين اور یقیناً تم سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، تو انہوں نے اس تکذیب اور اذیتوں پر صبر کیا یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس آ پہنچی، اور اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ اور یقیناً تمہارے پاس رسولوں کے کچھ حالات آ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی انبیاء کو جھٹلایا گیا اور انہیں تکالیف دی گئی، لیکن انہوں نے صبر کیا اور آخرکار اللہ کی مدد ان کے پاس پہنچی۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر اور ثابت قدمی کی تلقین کی جا رہی ہے، اور اس بات کی یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ اللہ کے وعدے کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمت اور حوصلہ دیتی ہے کہ تکذیب اور ایذا رسائی کوئی نئی چیز نہیں، بلکہ یہ تمام انبیاء کے ساتھ ہوتی رہی ہے، لیکن جو صبر کرتے ہیں انہیں اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے وعدے اٹل ہیں اور حق ہمیشہ غالب آتا ہے۔ سورہ نام آیت 35۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور اگر ان کا منہ پھیرنا تم پر بھاری گزرتا ہے تو اگر تم زمین میں سرنگ بنانے یا آسمان میں سیڑھی لگانے کی طاقت رکھتے ہو تاکہ ان کے پاس کوئی نشانی لے آؤ، لیکن اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، بس تم جاہلوں میں سے نہ ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اگر مشرکین مکہ کا انکار اور روگردانی آپ کو سخت پریشان کر رہی ہے تو یہ حقیقت سمجھ لیں کہ ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دیتا، لیکن اس نے انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کرنے اور جاہلوں کی طرح بے صبری نہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے واضح کرتی ہے کہ کچھ لوگ ضد اور ہٹ درمی میں حق کو قبول نہیں کریں گے، چاہے انہیں کتنی ہی نشانیاں دکھا دی جائیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بس میں ہو کہ وہ زمین میں سرنگ بنا کر یا آسمان پر جا کر کوئی معجزہ لے آئیں، تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس لیے اصل معاملہ یہ ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور نبی کا کام صرف حق پہنچانا ہے۔ سورہ نام آیت 36۔ انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون۔ بات کو تو وہی قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور جو مردہ ہیں اللہ انہیں اٹھائے گا، پھر وہ اس کی طرف لٹائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کی دعوت وہی قبول کریں گے جن کے دل زندہ ہے اور جو حق بات سننے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن جو لوگ ضد، تعصب اور ہر درمی کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے وہ گویا روحانی طور پر مردہ ہیں۔ قیامت کے دن اللہ انہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور وہ اپنے کیے کا بدلہ پائیں گے۔ یہ آیت اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ ہدایت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جن کے دل کھلے ہوتے ہیں اور جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ جو لوگ ضد اور تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں وہ گویا روحانی طور پر مردہ ہوتے ہیں اور ان کے لیے دنیا میں ہدایت ممکن نہیں۔ قیامت کے دن اللہ انہیں دوبارہ زندہ کرے گا
اور ان کا حساب ہوگا۔ سورہ نام آیت 37۔ وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ اور وہ کہتے ہیں اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ کہہ دو بے شک اللہ نشانی اتارنے پر قادر ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ یہ آیت کفار مکہ کے اس اعتراض کا جواب ہے جو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بار بار کرتے تھے کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو آپ پر کوئی زبردست معجزہ کیوں نازل نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کو اگر کسی معجزے کے ذریعے انہیں مجبور کرنا ہوتا تو ویسا کر دیتا، لیکن ہدایت اللہ کی مشیت اور حکمت کے مطابق ہوتی ہے، نہ کہ لوگوں کے مطالبات کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کسی بھی وقت کوئی نشانی نازل کر سکتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ نہیں سمجھتے کہ نشانیوں کا نازل ہونا ان کے حق میں بہتر نہیں۔ اس سے پہلے بھی کئی اقوام نے انبیاء سے معجزات مانگے، مگر جب وہ معجزات آئے اور انہوں نے پھر بھی نہ مانا، ان پر عذاب آ گیا۔ سورہ نام آیت 38۔ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون۔ اور زمین میں چلنے والا کوئی جاندار اور اپنے پروں سے اڑنے والا کوئی پرندہ ایسا نہیں ہے جو تمہاری طرح امتیں نہ ہوں۔ ہم نے کتاب میں کسی چیز کو نہیں چھوڑا، پھر سب اپنے رب کے پاس جمع کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ نازل فرما رہے ہیں کہ دنیا میں موجود تمام جاندار بھی انسانوں کی طرح مختلف امتیں ہیں۔ ہر مخلوق کا ایک نظام ہے جو اللہ نے مقرر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ تمام مخلوقات چاہے وہ زمین پر چلنے والی ہوں یا آسمان میں اڑنے والی، ایک منظم نظام کے تحت زندگی گزار رہی ہیں۔ جس طرح انسان مختلف اقوام میں بٹے ہوئے ہیں، یہ بھی اللہ کی حکمت کی نشانی ہے کہ اس نے ہر مخلوق کے لیے خاص طریقہ مقرر کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے کتاب میں کسی چیز کو نہیں چھوڑا، سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی علم اور قدرت میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ سورہ نام آیت 39۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں اندھیروں میں۔ اللہ جسے چاہے چھوڑ دے اور جسے چاہے سیدھے راستے پر ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی حالت بیان کر رہے ہیں جس کے پیغام کو جھٹلاتے ہیں، وہ حق کو سننے کے باوجود نہ سنتے ہیں اور نہ ہی حق بولتے ہیں، اسی لیے انہیں بہرے اور گونگے کہا گیا۔ یہ لوگ گمراہی کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے اس کے اپنے عمل کے سبب گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کی حالت کو بیان کرتی ہے جو جان بوجھ کر اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ وہ روحانی طور پر بہرے اور گونگے ہوتے ہیں، یعنی وہ نہ حق کو سنتے ہیں اور نہ اس پر بات کرتے ہیں۔ وہ تاریکی میں رہتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ گمراہی میں مبتلا ہیں۔ ہدایت اور گمراہی اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن اللہ کسی پر زبردستی گمراہی نہیں ڈالتا، بلکہ جو لوگ ضد اور تکبر میں آ کر ہدایت کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔
سورہ نام آیت 40۔ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين۔ کہو بلا دیکھو تو صحیح، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ کھڑی ہو تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کفار کو چیلنج کر رہے ہیں کہ جب وہ مشکل میں ہوتے ہیں یا کسی بڑے عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو کیا وہ اپنے جھوٹے معبودوں کو پکارتے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ اسی طرح قیامت کے دن بھی جب حقیقت سامنے آ جائے گی تب بھی وہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فطرتاً انسان اللہ ہی کو واحد مددگار سمجھتا ہے، لیکن عام حالات میں وہ شرک مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ آیت اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے کہ سب لوگ شدید مصیبت میں ہوتے ہیں تو ان کے دل سے شرک نکل جاتا ہے اور وہ صرف اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن جب حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو وہ دوبارہ اپنے جھوٹے معبودوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ یہ آیت انہیں متنبہ کر رہی ہے کہ وہ اپنے اس غلط رویے پر غور کریں اور صرف اللہ پر ایمان لائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔